السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری یہ ویڈیو چوشملی آبادی کی نظم فتنہ خانقاہ کے اوپر ہے، تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ خانقاہ سے مراد تصوف، اس کا جو بنیادی مقصد ہے اس نے طنز کیا ہے خانقاہ کے اوپر۔ ہماری تہذیب، ہماری روایت میں جو ادارے ہیں جیسے کہ مدرسہ ہو گیا، یہ بھی ایک ادارہ ہے، جس طرح سے اسکول ہو گیا، یہ بھی ایک ادارہ ہے، اسی طریقے سے خانقاہ ایک ادارہ ہے، لیکن ان سب میں سے خانقاہ جو ہے نا وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ خانقاہ کا مطلب جہاں کوئی پیر بزرگ بیٹھا ہے، صوفی درگاہ، خانقاہ، حجرہ، ان سب میں زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے، جس کو مانا جاتا ہے، وہ ہے خانقاہ۔ اب اس خانقاہ کا جو ہیڈ ہے وہ ہے صوفی بزرگ، کوئی مرشد پیر، وہ اس کا ہیڈ ہے۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ اس ہیڈ کا جو کام ہے وہ تعلیم دیتا ہے، وہ ہے پیر مرشد، اور جس کو تعلیم دیتا ہے وہ کیا ہو گیا؟ اسٹوڈنٹ ہو گیا، ایک مرید ہو گیا۔ اس کا تصور اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ خانقاہ کا مطلب جہاں ایک بزرگ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، جو تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے لوگوں کی، اور اس ادارے میں بتایا کیا جاتا ہے، اس کا سلیبس کیا ہے، اس ادارے میں معرفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خانقاہ جو ادارہ ہے اس میں مرشد جو ہے اپنے مریدوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، لیکن یہ اصلاح اور تربیت اکنامک کے لحاظ سے نہیں ہوتی، ان کو کاروبار سکھا نہیں رہا ہوتا، نہ ہی پیسے کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، نہ ہی کوئی فرقہ سکھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو دراصل سکھا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کون ہے اور ان کا تعارف کیا ہے کائنات میں، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا اس خانقاہ میں بتائی جاتی ہیں۔ جو مرشد ہوتا ہے وہ مریدوں کو یہ اصلاح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ان کی ذات کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں اصلاحی باتیں بتائی جاتی ہیں جس سے اخلاق اور کردار سنور جائے، اور یہ پورا ایک کام ہے، ایک پورا ادارہ ہے، اور یہ ہماری تاریخ میں ہزاروں سال سے، صدیوں سے پھیلا ہوا ہے مختلف جگہوں پر۔ تربیت کا یہ انداز ہے، اسکول اور کالج میں پڑھنے کی کوئی عمر ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں چھوٹے، درمیانے، بڑے، بزرگ سب شامل ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی کہ اتنی عمر کے آدمی آئے، جیسے کہ 5 سال کی، 20 سال کی عمر کے آدمی آئے، باقی کے نہیں آئے، ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ بزرگ، بوڑھے سب کچھ آ جاتے ہیں، جو جب چاہے ایڈمیشن لے۔ ایڈمیشن کیا ہے یہاں پر؟ آپ بیعت کریں، کس کی؟ مرشد کی، اور کیا ہوگی مرید، اور مطلب مرید کون سے ہوگی، تو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو خانقاہ ایک ادارہ ہے، ایک ادارے کا نام ہے۔ اب اس ادارے کے حوالے سے اس کا ہیڈ ہے صوفی، اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، باتیں بتائے، دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے اور ذوق پیدا کرے، اللہ کا اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کا شوق پیدا کرے، عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرے، یہ ان کا بنیادی کام ہے، اور یہ کام تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جس صاحب نے یہ نظم لکھی ہے، یہ دراصل اس کے اگین تھا۔ بنیادی طور پر یہ پینے پلانے والے آدمی تھے، اس کو صوفیوں سے خاص رغبت نہیں تھی، خاص بنتی نہیں تھی۔ اب انہوں نے اس موضوع کو یہ بتایا ہے کہ اب وہاں پر وہ کام نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے تھے، وہاں پر اللہ اور رسول کی باتیں اور معرفت کی باتیں نہیں ہو رہی، وہ سلیبس بتایا نہیں جاتا
جہاں وہ سلمس پایا جاتا تھا، اب وہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے عشق کی بات ہوتی تھی وہاں اب دوسروں کی بات ہوتی ہے، دوسرے عشق کی باتیں ہوتی ہے۔ اصل میں یہ جو نظم ہے نا، اس میں ایک خاتون کا ذکر ہے کہ وہاں پر ایک خاتون آ گئی، ٹھیک ہے، اور جو مرشد تھے وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور اس کو اپنا محبوب مان بیٹھے، اور وہاں پہ جو محبوب تھا وہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا۔ ان کی ذات کے بارے میں جو بتایا جاتا تھا وہ تھے۔ اب جو ہے نا، عشق کا ٹریک چینج ہو گیا، محبوب تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے یہ نظم لکھی۔ اس میں یہ بات بتائی جو پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ عشق اللہ تعالیٰ کی راستے پر چلنے کا سکھاتے تھے، بتاتے تھے، اب وہ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا چاہیے تھا، یہ لوگوں سے عشق کر بیٹھے، یہ ہو گیا فتنہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ ایک لائن ہے اس نظم کی: زاہد حدود عشق خدا سے نکل گئے، زاہد حدود عشق خدا سے نکل گئے، زاہد میں زہد رکھنے والا پرہیزگار، ٹھیک ہے، وہاں سے نکل گئی ہے۔ انسان کا جمال جو دیکھا پھسل گئے، یعنی زاہد حدود عشق خدا سے نکل گئے، انسان کا جمال جو دیکھا تو پھسل گئے۔ نکل گئے مطلب وہ انسان کے حسن میں گرفتار ہو گئے، بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے۔ تو یہ کہنے لگا یہاں پر فتنے ہو رہے ہیں، فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یہ فتنہ ہو گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہونا چاہیے تھا، ان کے حسن، ان کی خوبصورتی سے عشق ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پر انہوں نے جو انسانوں کے حسن میں گرفتار ہو گئے، ان کے اوپر مطلب تنقید کی ہے انہوں نے کہ یہ جو ہے فتنہ خانقاہ ایک ادارہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی جاتی تھی، اب وہاں پر یہ چینج ہو گیا، وہاں پر انسانوں کی باتیں ہوتی ہیں، سمجھو ایسے ہی انسانوں سے عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو ہونا تھا اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا، یہ ہو گئے لوگوں کے عشق میں مبتلا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس نظم کا تنقیدی مطالعہ، یعنی کہ تنقید جو انہوں نے کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔